تقریباً 1947 میں فلسطین کے علاقے قمران کے پہاڑوں میں ایک چرواہے نے غار میں مٹی کے بڑے بڑے مرتبان دیکھے جن میں قدیم کاغذات اور تھومار محفوظ تھے۔ بعد میں ماہرین آثار قدیمہ نے تحقیق کی کہ تھومار تقریباً 2200 سال پرانے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تحریریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے بھی پہلے کی تھی۔ ان سکرولز میں تورات اور دیگر یہودی صحیفے کے حصے محفوظ تھے۔ انہی میں سے ایک کتاب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تھی جس میں مستقبل کے بارے میں کئی پیشنگوئیاں درج تھی۔ اسلامی تاریخ اور یہودی مذہبی کتابوں کے مطالعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر صرف قرآن میں ہی نہیں بلکہ اس سے پہلے آنے والے الہامی کتابوں میں موجود تھی۔ تورات اور دیگر قدیم صحیفوں میں ایسی متعدد پیشنگوئیاں ملتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا کہ ان کی اولاد میں ایک عظیم رسول آئے گا جو انسانیت کو ہدایت دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ ان کی اولاد میں ایک رسول بھیجا جائے جو لوگوں کو اللہ کے آیات سنائے، انہیں کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کا تزکیہ کرے۔ قرآن مجید میں بھی اس دعا کا ذکر موجود ہے۔ مسلم علماء کے مطابق یہ دعا بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں قبول ہوئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے عظیم انبیاء میں سے تھے۔ ان کی کتاب میں مستقبل کے بارے میں کئی اہم پیشنگوئیاں ملتی ہیں۔ پہلی پیشنگوئی اس کی یہ تھی کہ بائبل کے بادشاہ بخت نصر کی طاقت ایک وقت میں ختم ہو جائے گی اور بنی اسرائیل کو آزادی مل جائے گی۔ بعد میں یہ پیشنگوئی سائرس اعظم کے دور میں پوری ہوئی جب اس نے بابل کو شکست دی اور یہودیوں کو واپس اپنے علاقوں میں جانے کی اجازت دی۔ اور دوسری پیشنگوئی یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسا بندہ آئے گا جو دنیا میں انصاف قائم کرے گا اور مظلوموں کی مدد کرے گا اور اس کی آواز پوری دنیا میں پھیلے گی۔ بہت سے مسلم علماء کے مطابق یہ اوصاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے حیرت انگیز طور پر ملتے ہیں۔ اسی پیشنگوئی میں دو اہم نام آتے ہیں۔ کیدار تورات میں ذکر ہے کہ کیدار کے لوگ خوشی منائیں گے۔ کیدار دراصل حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے کا نام تھا۔ عرب قبائل خصوصاً قریش کو تاریخی طور پر اولاد اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے بہت سے علماء اس اشارے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اور دوسرا نام جبل سلا۔ اسی پیشنگوئی میں سلا نامی پہاڑ کا بھی ذکر ملتا ہے جہاں لوگ خوشی کے نعرے لگائیں گے۔ مدینہ منورہ میں آج بھی جبل سلا نامی پہاڑ موجود ہے جو مسجد نبوی سے تقریباً 500 میٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ سیرت کی کتابوں میں بھی اسی پہاڑ کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر غزوہ خندق کے واقعات میں۔ تاریخی روایات کے مطابق مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 بڑے قبیلے آباد تھے: بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ یہ قبائل اصل میں فلسطین اور شام کے علاقوں سے ہجرت کر کے یہاں آئے تھے۔ بعض مورخین کے مطابق ان کے علماء کو اپنی کتابوں سے معلوم تھا کہ آخری نبی عرب کے علاقے میں ظاہر ہوں گے۔ اسی امید پر وہ مدینہ اور اس کے ارد گرد علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو شروع میں یہودی علماء آپ کی علامات کو پہچانتے تھے۔ مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ جو ایک بڑے یہودی عالم تھے، انہوں نے تورات کی نشانیوں کی بنیاد پر فوراً اسلام قبول کر لیا، لیکن بہت سے یہودیوں نے حسد اور تعصب کی وجہ سے انکار کر دیا کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ نبی بنی اسرائیل سے ہوگا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے تھے۔ بعد میں بعض قبائل نے سازشیں اور معاہدہ شکنی کی جس کے نتیجے میں کئی تاریخی واقعات پیش آئے، جیسے بنو قینقاع کا اخراج، بنو نذیر کا جلاوطن ہونا۔ بعد میں غزوہ خیبر کے بعد عرب میں یہودیوں کی سیاسی طاقت تقریباً ختم ہو گئی۔
مدینہ کے مقامی عرب قبائل اوس اور خزرج اکثر یہودیوں سے سنا کرتے تھے، جب ہمارا نبی آئے گا تو ہم تم پر غالب آ جائیں گے۔ جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ مدینہ آئے اور اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو مدینہ کے لوگوں کو فوراً یاد آیا کہ یہ وہی پیغام ہے جس کا ذکر یہودی کرتے تھے۔ اسی وجہ سے مدینہ کے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ بعد میں بیعت عقبہ کے واقعات پیش آئے اور مدینہ اسلام کا مرکز بن گیا۔ یہی وہ شہر تھا جہاں بعد میں ہجرت کے بعد اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ تاریخی اور مذہبی حوالوں سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ آخری نبی کی آمد کا ذکر پہلے صحیفوں میں کسی نہ کسی شکل میں موجود تھا، لیکن پھر بھی ان بدبختوں نے تعصب کی وجہ سے اسلام قبول نہیں کیا، جبکہ کچھ سچے دل والے لوگوں نے حق کو پہچان کر اسلام قبول کر لیا۔